ختم ہو جاتی، صرف ایک چیز کی کشش باقی رہتی ہے، وہ اخلاق، وہ خدمت، وہ محبت، وہ میٹھا بول۔ میٹھے بول سے دنیا خرید لو۔ میں نے ایک سکیچ بنایا ہے، میری زندگی بچوں سفروں میں گزر گئی، سوری 50 سال سے پھر رہا ہوں، اور 30 سال سے زیادہ، 20 سال تو پڑھائی میں گزرے، 30 سال سے مسلسل پھر رہا۔ تو بسوں کے پیچھے عجیب و غریب جملے لکھے ہوتے ہیں۔ نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ چال چکوری دی، ویکھ ٹور چکوری۔ اچھا میں کہتا تھا پتہ نہیں یہ کیوں لکھا، وہ اور پرانی ہو جائے تو ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے چھیڑ ملنگانوں، اور جب وہ دوبارہ رنگ روغن ہو کے آ جائے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا اور میں پڑھ رہا تھا، کچھ پڑھنے کا موقع مجھے سفروں میں ملتا ہے، پڑھتے پڑھتے میں تھک گیا تو میں نے کتاب بند کر کے اوپر دیکھا، تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے، یہ کوئی کسووال کے قریب، میرا گاؤں میاں چنو کے ساتھ ہے، تو کسووال کے قریب ہم نے کراس کیا، بہت پرانی بات ہے۔ تو وہاں اس کے پیچھے میں نے ایک جملہ دیکھا جس نے یہ ساری چیزیں صاف کر دیں، اور کیا خوبصورت جملہ تھا، وہ لکھا ہوا تھا دل، بہت بڑا کر کے دل، آگے لکھا تھا برائے فروخت، دل کے نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول۔ آپ میرے بھائی بہنوں، میرے بچے بچیوں، میٹھا بول سیکھ لو، ہر رشتہ آپ پہ قربان ہو۔ جو زہر زبان میں ہے، ساری دنیا کی سب سے بڑی خطرناک ناگن، ساری دنیا کا سب سے میٹھا شہد، یہ تو میں نے کہہ دیا، حدیث سنو، میرے نبی نے کہا معاذ تمہیں ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں، سن رہے ہو، معاذ تمہیں ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا ہے؟ شریعت کتنی ہے؟ 30 سپارے، 6236 آیات، 10 لاکھ حدیثیں، 10 لاکھ۔ امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7000 حدیثوں کو لکھا ہے۔ تو اب میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات کا وزن ہو آپ کے اوپر، کہ 30 سپارے، 10 لاکھ حدیثیں اور لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھی پڑی ہیں، معاذ ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ بتانے والا میں ہوتا تو غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، بتانے والا کوئی علامہ ہوتا تو غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، بتانے والا میرا نبی ہے، معاذ ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ کل کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو سب، آپ نے کہا اپنے زبان باہر نکال کے فزیکلی کر کے دکھایا، چونکہ مشکل کام ہے، دنیا پھری ہے، بڑے بڑے نیک دیکھے ہیں، زبان پہ قابو پانے والا نہ کوئی مرد دیکھا نہ کوئی عورت دیکھی۔ نہ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ دیکھا ہی نہیں، بہت کم، بہت کم، بہت کم۔ اور زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو بچوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بچیوں، اور آپ سب بچیوں سے خاص طور پہ اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان بر صغیر کا سسرال بہت ظالم ہے، درد سے کہہ رہا ہوں، سسرال بہت ظالم ہے۔ چپ رہنا سیکھو گی تو زندگی گزرے گی، جواب دینا سیکھے تو زندگی خراب ہو جائے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم اس وقت بہت بڑی مشکل ہے، بہت بڑی نعمت تھا کہ رشتے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، اب رشتے ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ دو بچہ زندگی شروع کریں، ان کے مسائل تھوڑے ہیں، ساتھ پورے خاندان لگ جائے تو تباہی آ گئی۔ جس بچی نے اس خاندان کی نسل کو بڑھانا ہے، وہ روزانہ تانے سنتی ہے، تو جو بچہ تیار ہو رہا ہے وہ پیٹ سے ڈپریشن کا مریض بن کے پیدا ہوتا ہے، کہ جب تک ذہن فریش نہیں ہوتا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، چونکہ زبان کا بول مار دیتا ہے۔
اس لیے سنو غور سے، میرے نبی کی شریعت میں بچی کا حق ہے کہ اسے الگ گھر لے کر دو۔ اگر تم پیسے والے ہو، اپنی بچے کی شادی کر رہے ہو، تو بچے کو الگ گھر میں بساؤ، الگ، تاکہ تم دونوں اس کی زندگی میں اثر انداز نہ ہو سکو۔ اگر یہ نہیں ہے کرائے پر لے کر دو، اگر یہ نہیں ہے تو ایک پورشن الگ اس کا کرو جس میں تمہارا کوئی دخل نہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو ایک کمرہ، بہت غریب ہے، ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ بچی کا حق کے واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ کے فضل نال تسبیح پڑھو، تو روزے رکھو، شادی نہ کرو۔ کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرو، بیچاری تانے سن سن برباد ہو جائے۔ یہ اس کا حق واجب ہے کہ اس کے لیے الگ گھر ہو، الگ گھر نہیں، الگ کمرہ ہو، الگ کچن ہو، تاکہ آپس میں لڑائی کم ہو، آپس میں لڑائی کم ہو۔ اور میں درد سے کہہ رہا ہوں، ہمارا سسرالی معاشرہ سنگ دل ہے۔ کیا وجہ ہے؟ شریعت کا نہیں پتہ ہے۔ میرے نبی نے تعریف فرمائی مدینے والوں کی، آپ نے کہا یہ جو میرے مدینے والے ہیں یہ بڑے اچھے صحابہ ہیں، ان کے گھر میں کسی کی بیٹی آ جائے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا سسرال میں ہوں یا اپنے ماں باپ کے گھر ہوں، اتنا اچھا سلوک ملتا ہے۔ اور ایک خامند بیوی ہے، میرے نبی نے فرمایا، دونوں کو بیلنس کر کے بتاؤں گا، میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ اور میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں شریف بن کے رہنا چاہتا۔ دوبارہ سنو، عربی میں پہلے سنا تھا، یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم لأن اکون کریما مغلوبا احب الی من ان اکون غالبا لئیما۔ آپ نے فرمایا شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، اس کو آگے رکھتا ہے، اس کی رائے کو ترجیح دیتا ہے، اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کر کے رکھتا ہے اور اسے نیچے دبا کے رکھتا ہے، اس کو بے عزت کر کے رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں کمینہ بن کے نہیں رہوں گا، میں عزت دار بن کے رہوں گا، میں اپنی بیوی کو عزت دوں گا۔ بیویوں سے فرمایا، ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی، میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق؟ آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے پڑ جائیں اور وہ ان میں پیپ پڑ جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے صاف کرے تو بھی تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ لیکن شریعت نے زیادہ عورتوں کے حقوق اس لیے بتائے ہیں کہ عورت کمزور ہے، عورت ماں بنتی ہے، عورت، اللہ نے اپنی محبت کی جو تشبیہ دی وہ باپ سے نہیں دی کہ میں اپنے بندوں سے باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اللہ نے تشبیہ دی میں اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، کہ جو قربانی ماں دیتی۔ اس لیے ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میری خدمت کا حقدار کون ہے؟ کہ تیری ماں۔ کہ یا رسول اللہ پھر؟ کہ تیری ماں۔ یا رسول اللہ پھر؟ کہ تیری ماں۔ یا رسول اللہ پھر؟ کہ تیرا باپ۔ چوتھی دفعہ کہا تیرا باپ۔ تو اب آخر آپ کی شادیاں ہونی ہیں، شادی شدہ بیٹھے ہیں، میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری، یہ تعلیم آپ کو صرف دربار رسالت سے ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی۔ 11 شادیاں کرنے کا مطلب زندگی سمجھانا تھا، ورنہ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے کیوں شادی کرے؟ ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل سے، ایک نکاح سے بیوہ ہوئیں ابو حالہ سے، دوسرے نکاح سے بیوہ ہوئیں ابن عابس سے، پہلے نکاح سے ایک بیٹا ایک بیٹی ہند اور حالہ، دوسرے نکاح سے ایک بیٹا اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ اور 40 برس کی عمر جوانی کا بارڈر ہوتا ہے، جوانی ختم ہو رہی ہوتی ہے، بڑھاپا آ رہا ہوتا ہے، اور میرے نبی 25 سال کے بھرپور جوان ہو کر 40 سال کی عورت سے شادی کر کے زندگی کے 25 سال ساتھ گزار دیتے ہیں، اور اس کے بعد 50 سال کی عمر میں 63 سال تک 13 سال میں 10 شادیاں کرتے ہیں۔ یہ شوق کی نہیں، حدیث سناتا ہوں، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے جبریل آیا اللہ کا امر لے کر، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ تو میرے نبی کی زندگی، آپ بطور خامند کیسے تھے، آپ کی بیویاں بطور بیوی کیسی تھیں، یہ سیکھنا، یہ سمجھنا ہمارے اوپر فرض ہے، ورنہ زندگی خراب ہو جائے۔ اللہ کی قسم میرے عزیزو،
زندگی پیسے سے نہیں بنتی، ڈگریوں سے نہیں بنتی، شکلوں سے نہیں بنتی، گاڑیوں سے نہیں بنتی، زندگی میرے نبی والے اخلاق سے چلتی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ تھے، آپ کو پیشاب آیا، آپ اٹھ کے باہر نکل گئے،